اب یہ بات ہے کہ ارشد شریف جس کارٹ کا اینکر پرسن تھا پاکستان میں، اس کی کارٹ کا کوئی دوسرا اینکر پرسن نہیں تھا. یہ کمال تھا ارشد شریف کا کہ وہ ٹاک شو کرتا تھا، انویسٹیگیٹو شو نہیں کرتا تھا، لیکن بیچ میں وہ جس طریقے سے انویسٹیگیٹو پیس کو جوڑتا تھا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا تھا. اسے پتا تھا کہ میں نے اپنی 5 6 7 8 منٹ کے جو پیس جوڑنے ہیں اپنے ٹاک شو میں، گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جوڑتا تھا اس کو، لیکن وہ فیکٹس کے اوپر آتا تھا، وہ ڈاکومنٹس پہ آتا تھا. وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ سنی سنائی بات پہ آگے شروع ہو جاتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت ساری چیزوں کا کسی ایک کو فائدہ تھا، کسی ایک پارٹی کو فائدہ تھا، دوسری پارٹی کو نقصان تھا، لیکن وہی ارشد شریف تھا. مجھ سے جب بھی کبھی بات ہوتی تھی وہ خبر نہیں مانگتا تھا مجھ سے، وہ نیوز کی بات نہیں کرتا تھا، وہ انفارمیشن کی بات نہیں کرتا تھا. وہ کیا کہتا تھا، ستار خان اگر تمہارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں تو مجھے ڈاکومنٹ چاہیے. وہ ڈاکومنٹ پہ بات کرتا تھا. وہ سمپل ایک بات کہتا تھا کہ ڈاکومنٹ ہیں، فلانی چیز کا ڈاکومنٹ ہے. آخری دفعہ جب اس نے مجھ سے مانگے تھے ڈاکومنٹ تو وہ کس کے ڈاکومنٹ تھے؟ وہ زلفی بخاری کے ڈاکومنٹ تھے جو ارشد شریف نے مجھ سے مانگے تھے. اب زلفی بخاری کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی کا ہے. اب دیکھا جائے تو اس نے پی ٹی آئی کے کئی بندوں کے بارے میں ایسے ایسے شو کیے ہیں جس میں واقعی پتہ چلتا ہے وہ ایکسپوز کرتا تھا. اب یہاں پر ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے جوڑ دیتے ہیں کسی کو. اگر کسی جماعت کو اس کی صحافت سے، اس کے شو سے فائدہ ہوا تو اس جماعت کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بندہ کون تھا. وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ آتا تھا، وہ فیکٹس کے ساتھ آتا تھا، وہ ایویڈنس کے ساتھ آتا تھا. ہمارے ہاں چونکہ ڈاکومنٹس، ایویڈنس اور فیکٹس کا رواج ختم ہو گیا ہے. ہم سنی سنائی بات پہ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ اور باتیں شروع کر دیتے ہیں. میں ایک ٹی وی چینل میں شو کرتا تھا جس کا نام تھا انویسٹیگیٹر. 40 منٹ کا شو ہوتا تھا. میری جو ٹیم تھی، پروڈکشن کی ٹیم تھی، وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہی تھی. ٹی وی اسکرین کے اوپر پریزنٹ کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے. ٹاک شو تو ہو جاتا ہے لیکن انویسٹیگیشن کو کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے ٹی وی کے اوپر، یہ ایک آرٹ ہوتا تھا جو ارشد شریف کرتا تھا. میں نے ایک دن ارشد شریف کو فون کیا، میں نے اپنی ٹیم کو بھیج دیا. میں کہا جا کے ارشد شریف سے سیکھو، وہ پروڈکشن کا بندہ نہیں ہے، وہ اینکر پرسن ہے. اس سے سیکھو جا کے کہ یہ 5 6 7 منٹ کا جو بیچ میں تم کرتے ہو یہ کیسے کرتے ہو. تو میں نے اپنی ٹیم کو بھیجا ان کی طرف. ارشد شریف نے سمجھا. اس کے بعد ارشد شریف کا مجھے فون آیا تھا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کو بات نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ان کو ٹاک شو کی عادت پڑ گئی ہے. 3 4 گیسٹ بیٹھے، ایک اینکر بیٹھا، بس یہ ان کو کرنا آتا ہے. یہ جو تم ان سے کروا رہے ہو اس طرح کی ایکسپرٹیز پروڈکشن ٹیم کے پاس نہیں ہوتی. اس کے بعد کیا تھا کہ جب میرا شروعات ہوئی تھی، یہی کیپٹل ٹی وی تھا جس میں آج میں بیٹھا ہوں، اسی میں جب میری شروعات ہوئی تھی، جب میں نے اینکر پرسن بنا تو میں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ میرے شو میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا. میرے شو میں اینکر پرسن ہوں گے، جرنلسٹ ہوں گے، اینالسٹ ہوں گے. ارشد شریف سب سے زیادہ میرے شو میں بیٹھتا تھا. اور ایک بات ایک حد تک باہر نکل گئی تھی، یہ بات کہی جا رہی تھی کہ لگتا ہے کہ ارشد شریف نے پیرلل ستار خان کے ساتھ کیپٹل ٹی وی کو جوائن کر لیا. وہ جس طرح سے میرے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ ہم انفارمیشن پہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا. اس انفارمیشن کی زد میں جو ارشد شریف دے رہا ہوتا تھا یا میں دے رہا ہوتا تھا، اس میں مختلف پولیٹیشین آتے تھے، مختلف سیاسی جماعتیں آتی تھی. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں اور دوسری سائڈ کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ انفارمیشن پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہوتی تھی ہماری. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میں نے ارشد شریف کو فون کیا. میری فیملی اسلام آباد میں نہیں تھی، لاہور میں ہوتی تھی. میں نے ارشد شریف کو فون کیا، یار میں نے دوپہر کا کھانا کھانا، گھر کا کھانا کھانا، میں تیری طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا آ جاؤ، میری پوری فیملی ہوگی اور تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے. میں ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تو ارشد شریف کی والدہ اور ارشد شریف کی اہلیہ دونوں نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے کہا ارشد شریف کا شو ہم کم دیکھتے ہیں، لیکن جس دن یہ آپ کے ساتھ کیپٹل میں بیٹھا ہوتا ہے پورا شو دیکھتے ہیں، کیونکہ اپنے شو میں وہ اس نے گیسٹ اکٹھے کیے ہوتے تھے، وہ سوالات کر رہا ہوتا تھا. میرے شو میں 1+1 ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے. اب میرے شو میں ارشد شریف بھی بیٹھتے تھے، رؤف کلاسہ بھی بیٹھتے تھے، حامد میر بھی بیٹھے تھے، یہ مبشر زیدی بھی بیٹھتے تھے. تو میں نے اس کا کیا ہوا تھا. اب اس میں ایک دفعہ ایک یہ بھی بات ہے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب حامد میر پہ حملہ ہوا تھا، حامد میر پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی ہمارے میڈیا پرسنز نے، میڈیا اینکر پرسنز نے، میڈیا ہاؤسز نے ایک خاص طرح کا روپ اختیار کر لیا تھا. کسی نے اس کے قاتلانہ حملے کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کسی نے کہا گولیاں لگی نہیں ہیں، کسی نے کہا گولیاں اتنی لگیں تو مرے کیوں نہ. اب یہ بات تھی کہ اس وقت بھی سمجھایا جا رہا تھا کہ جب تک آپ کے پاس فیکٹس آ نہیں جاتے،
یا فیکٹس تک آپ کی رسائی ہوتی نہیں ہے کوئی بات نہ کیا کرو. اس وقت بھی کر رہے تھے. پھر حامد میر صاحب صحت یاب ہوئے, یہ ایک سینیٹر تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی, انور بیگ صاحب کے بیٹے کی شادی تھی. میں وہاں پہ گیا, وہاں عرشد شریف بھی تھے, وہاں حامد میر بھی تھے. حامد میر 7-8 دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے. جب میں اندر گیا, ہال میں گیا ایک ہوٹل کے 5 اسٹار ہوٹل کے اسلام آباد میں, تو حامد میر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے مجھے گولیاں لگی ہیں. میں حیران ہوں کہ اس بندے کو کیوں نہیں لگی. میں حیران ہو گیا کہ حامد میر کیا کہہ رہا ہے. میں فوراً سے پہلے گیا, میں کہا حامد میر ایکسپلین کرو, میری عجیب و غریب. حامد میر مسکرا رہے تھے. تو عرشد شریف نے مجھے پکڑا. عرشد شریف نے کہا کہ حامد میر شرارت کر رہے تھے, ان کے چہرے پہ پوری شرارت تھی, تم نے اندازہ نہیں کیا. میں کہا اتنے لوگ کھڑے تھے تو حامد میر ایسی بات کر جائے. تو عرشد شریف نے مجھے کہا کہ یہ اس کی شرارت تھی. اب عرشد شریف کا انداز اس طرح کا انداز ہوتا تھا کہ میں کسی چینل میں تھا, میں نے ایک شو کیا تھا, 1.5 سال ہو گئے تھے, پناما پیپرز کو آئے, ہر روز ہو رہا تھا پناما پیپر پہ. پناما پیپر کے علاوہ پاکستان میں آج تک اتنے لمبے عرصے کے لیے کوئی شو نہیں چلے, 1.5 سال تک چلتے رہے تھے شو. اس میں نے شو کیا اور میں نے کہا پورے پاکستان میں, پورے کے پورے پاکستان میں اگر کسی اینکر پرسن نے پناما پیپر کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, انڈرسٹینڈنگ لی ہے اور لنک کو جوڑتا ہے تو وہ عرشد شریف ہے. پھر میں نے اس کے شوز کے حوالے دیے. میں شو کر رہا تھا, ساتھ اسکرین پہ عرشد شریف کے وہ شو چل رہے تھے, وہ پیسز چل رہے تھے جس میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسے کہتے ہیں اینکر پرسن ہو تو ایسا ہو, اس کو پتہ ہے ایسٹ ریکوری کیا ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے آف شور فائنینشیل سینٹر کیا ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ریئل الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے, اس کو پتہ ہے کہ سروس پرووائڈر کون ہے. وہ یہ پڑھ کے آتا ہے, یہ پڑھتا رہتا ہے. میں جب بھی عرشد شریف کے دفتر جاتا تھا, انبار لگا ہوتا تھا ڈاکومنٹس کا, جیسے رؤف کلاسرا کے لگا ہوتا تھا, جیسے انصار عباسی کے لگا ہوتا تھا. تو یہ عادت ہوتی جہاں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ بندے فیکٹس پہ کام کرتے ہیں, ڈاکومنٹس پہ. کسی کو نقصان ہو رہا ہے, کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ ارسپیکٹیو آف دی فیکٹ, اس میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آیا فیکٹس پہ کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ بنیادی طور پہ بات ہونی چاہیے. کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے, بات کی بات ہے. پہلے یہ دیکھو کہ فیکٹس پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اب جب بھی میں نے شو کیا تھا تو میڈیا پرسن جو اینکر پرسن تھے, جو الیکٹرانک میڈیا میں نے عرشد شریف کو کیا ہوا تھا. مجھے پتا تھا کہ باقی جو میرے دوست ہیں اینکر ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ ہمارا نام ہی نہیں ستار خان نے لیا, ستار خان نے صرف عرشد شریف کا نام لیا. اور اخباروں میں نے میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں نے احمد نورانی کا نام لیا تھا کیونکہ وہ آف شور کمپنی نکال کے لے آیا تھا عمران خان کی. تو جب یہ ہوا تو عرشد شریف نے مجھے کہا تھا کہ ستار خان یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے, تیرے دوست تم سے ناراض ہو سکتے ہیں. میری تو گڈی چڑھ جائے گی کہ ستار خان نے اس طرح کا شو کیا.